حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم انعامات احسانات عنایات اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی ادنا سی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ اور بہترین عمل اور بہترین پھیلانے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ سورۃ القمر کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جس میں معجزہ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اس کا تذکرہ پڑھا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے کلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ، بھٹکنے کی وجہ، گمراہ ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر بتلایا کہ خالی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لے آیا جائے، بلکہ ان کو اتنی باتیں، اتنی پچھلی امتوں کی اچھائیاں، پچھلی امتوں کی برائیاں، ان کے تذکرے، ان کی تصدیقات، تمام چیزیں پہنچائی گئی کہ اگر وہ دانائی حاصل کرنا چاہتے، اگر وہ اللہ کی بات کو ماننا چاہتے، اگر وہ اللہ کے حکم کو سمجھنا چاہتے، تو جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ اللہ نے عطا کی تھی اور وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی، میرے لیے کافی ہو جائے گی اگر میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ نہیں حاصل کروں گا ایمان لانے کے بعد، یا ایمان ہی نہیں لاؤں گا، تو دونوں صورتوں میں مشکلات ہوں گی۔ ایمان نہ لانے کی صورت میں تو بہت مشکلات ہی مقدر بنے گی، عذاب ہی مقدر بنے گا، لیکن ایمان لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دیں، بخشش فرما دیں، مغفرت کر دیں، اور اللہ چاہے تو اپنی عطا کردہ نعمتوں و رحمتوں کا حساب مانگ لیں، اللہ تعالیٰ میں اس حساب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ اب ان چیزوں کے باوجود، ان نصیحتوں کے باوجود، ان برائیوں کے حوالے سے تعلیمات کے باوجود نہ یہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں، نہ یہ بری چیز سے عبرت پکڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، لہٰذا اب آپ ان کا غم نہ کیجیے، لہٰذا آپ جو اس بات پر غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کس بات پر غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر ہر وقت غمگین رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بندے اللہ کی سزا کے حقدار نہ ہو جائیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی جزا حاصل کر لیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی پسندیدگی حاصل کر لیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ غم میرے دل میں ایسا تازہ رہے کہ میں اپنی اور دوسروں کی دینی اصلاح کے بارے میں، اللہ کے دین کی خدمت کے بارے میں کوئی نہ کوئی کام کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ادنا سی کوشش ہماری پوری ہو جائے گی۔ فرمایا جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یعنی ناگوار چیزیں بہت سارے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو پسند تو نہیں آئے گا جب تمام چیزیں ختم کر دی جائیں گی، یا ان کی ٹھاٹ باٹ، شہرت، طاقت، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، فیصلہ کرنے والا ان کے مد مقابل ان کی مخالفت والا ہوگا، تو گویا اور پھر وہ عذاب کی صورت میں ہوگا تو کوئی نہیں چاہے گا، کوئی اس ناگواری کی طرف جانا نہیں چاہے گا۔ خشعاً ابصارہم، فرمایا وہ اپنی اس دن آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بارے میں بچنے کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ کاش کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اللہ کی سزا سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دور فرما دے اور سب کو دور فرما دے۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، فرمائے وہ دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارے والے کی طرف
یہی کافر قیامت کا انتظار کرتے تھے، کہیں گے یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ کس دن کا انتظار کرتے تھے؟ کہ جس دن کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اس دن کا جس دن کے بارے میں وہ انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا وعدہ کب پورا ہوگا، اور انبیاء یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب وہ پورا ہو جائے گا۔ تو کس دن کے بارے میں؟ جس دن کے بارے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، معاذ اللہ کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری دوسری زندگی بھلا کہاں سے شروع ہوگی۔ تو اس بہت دن ان کے لیے پھر کٹھن ہو جائے گا، مشکلات والا ہو جائے گا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور کہا کہ انہوں نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آنے والی دعا کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کب مانگ رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں کیا تذکرہ ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ان کی امت ان کو دھمکیاں دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، ان کی مخالفت میں چل رہی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بس انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں، آپ ہی بدلہ لیجئے، آپ ہی مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی مدد فرمائی کہ اس دعا کا ثمر، اس دعا میں جو اللہ نے نصرت کی، فانتصر کے بدلے میں جو نصرت آئی، وہ نصرت مثالی بن گئی کہ کہا کہ یہ آدم ثانی بن گئے کہ دنیا مکمل ختم ہو چکی، اب وہ لوگ بچ چکے، وہ رہ چکے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تو آج ہم اپنی مشکلات کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر اور اپنی خوشیوں کے اندر بھی اس دعا کو اپنا لیں اور یاد کر لیں کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں بے بس ہیں، اپنی برادری کے ہاتھوں بے بس ہیں، اپنے رسم و رواج کے ہاتھوں بے بس ہیں۔ یا اللہ ہم جس چیز کو دیکھیں ہم اس چیز کے ہاتھوں بے بس ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں جانتا ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر وہ کام بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ میں طاقت بھی نہیں ہے، ہم اس کے آگے بھی بے بس ہیں۔ یا اللہ ہم ہر چیز میں بے بس ہیں، مغلوب فانتصر، بس آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ ہم اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنی کمی کوتاہی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی سب جاننے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے مخصوص بندے جو انبیاء میں سے، انہوں نے ہمیں سکھلایا، سمجھایا کہ جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو ہم نے آپ سے مانگنا ہے، رحمت مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، اس طریق کے اوپر چلتے ہوئے جو طریقہ انبیاء علیہ السلام نے، قرآن نے، احادیث نے ہمیں عطا کیا۔ اور یقیناً آپ سے جب بات کی جائے، آپ سے جب مانگا جاتا ہے تو آپ خوش بھی ہوتے ہیں، رحمت بھی دیتے ہیں، مغفرت بھی دیتے ہیں۔ اللہم ربی انی مغلوب فانتصر، بس یا الہ العالمین ہماری مدد فرما دیجئے۔ فرمایا کہ چنانچہ پھر ہم نے ٹوٹ کر برسنے والا پانی، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب اس صورت میں آیا کہ آسمان سے بھی وہ پانی برسنے لگا اور زمین سے بھی وہ پانی ابلنے لگا، اور وہ پانی اس حد تک پہنچا کہ جب کہنے والے نے یہ کہا کہ پانی اتنا ہوگا کہ میں اس چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، تو پھر قدرت نے اپنا انتظام دکھایا کہ جب قدرت انتقام لینے پہ آئے یا قدرت عذاب دینے پہ آئے تو پھر قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے سامنے کوئی بچاؤ ٹھہراؤ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں اس قدرت کے نظام اور اس قدرت کے اعمال پر عمل درآمد ہو کے تو ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ بھی سورہ میں جس کا تذکرہ مختصراً کر دیتے ہیں، ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ ہم خود بھی نیک بنیں گے، ایمان لائیں گے، اور آگے نیکی، لوگوں کی نیکی کے حوالے سے بھی کام کریں گے۔ اپنی ذاتی زندگی میں چپ چاپ اپنی نیکی کرتے، نماز قرآن پڑھی، سائڈ پہ ہو گئے تو پھر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے عوامل سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ تکلیف آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا عذاب آج بھی ہمارے سامنے تقریباً سال نہیں تو ہر 2 سال بعد ہمارے ملک میں جو ہے سیلاب آتا ہے، جتنی مرضی اس کی بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں، وہ بند ٹوٹ جاتے ہیں، وہ شہر کیا، وہ گاؤں کیا، وہ قصبے دیہات کیا، جب وہ عذاب جہاں پر آنا ہوتا ہے، عذاب کی گویا ایک شکل آنی ہوتی ہے، اللہ چاہے تو آج بھی ہمارے اوپر اتنا پانی برسا دے کہ ہمارا کچھ نہ بچے،
لیکن خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہمارے لیے کہ ہم اس عذاب کی شکل کو نہیں بھول سکیں گے، وہ ہماری قسمت میں نہیں آئے گا جو پہلے آ چکا نیست و نابود ہونے کی شکل کی صورت میں، لیکن اس کی شکلیں اس کے کم درجات گویا وہ آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں والے اسباب سے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں خود بھی بچنے کی، نہیں عادل منکر کرنے کی، برائی سے بچنے کی اور برائی سے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تجریب اعیننا جزاء لمن کان کفر، فرمایا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو جو ابتدا میں ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل انتہا میں ہے، ان کی نافرمانیاں اور ان کے تذکرے اور ان کے اوپر پکڑ، تو جیسے اللہ انعام دینے والا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے، نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنے والی یا عبرت پکڑنے والے احکامات سے جو ہے وہ حاصل کرے اور اللہ کے قریب ہونے والا بنے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فرمایا اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ پریکٹیکلی، اور ہمیں ان باتوں کا جب ہم کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آج بھی اہل کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اصل تعلیم ہمارے میں باقی رہی بھی ہے تو ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ قرآن اس کی نشاندہی کرتی ہے، ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ قرآن جو ہمارے بارے میں تعلیمات دے رہا ہے وہ تعلیمات ہمارے پاس کم ہیں، بلکہ مفسرین محدثین یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بھی قسم کے شعائر کو وہ اپنی آج کی تعلیمات سے ثابت نہیں کر سکتے، ہاں جو ملے گا وہ قرآن کریم سے ملے گا۔ تو یہ قرآن کے معجزات ہیں، یہ قرآن یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بنیں، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے بنیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا اور حقیقت ہے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو گویا ان آیات میں ایک تو قوم نوح پر ہونے والے عذاب کو بتلایا گیا، دوسرا یہ بتلایا کہ اب یہ سوچو، اس کا تدبر کرو، اس کی فکر کرو، اس کو اپنے تصورات میں لے کر آؤ کہ یہ تنبیہات اور عذاب اللہ کا جو ہے وہ کیسا ہوگا، کیسی پکڑ ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ایک ہے عبرت حاصل کرنے والی چیزیں، دوسری طرف کیا ہے کہ نصیحت کرنے والی چیزیں۔ تو ان آیات کے تناظر میں گویا ہم صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کس حوالے سے ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم نے رسول کی محبت و اطاعت کر لی، اللہ کی محبت و اطاعت کا جو ہے کام پورا ہو گیا۔ تو میں آج دیکھیں اس کی مثال پہلے دنیا سے لیتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے انجینئرز ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی رائے تو اپنی ہو سکتا ہے اچھی ہو سکتا ہے بری ہو قائم کر سکتے ہیں، مگر اس کام کے حوالے سے ان کی رائے مدبرانہ ہوگی، ان کی رائے، ان کا کام بڑا بہترین ہوگا کہ وہ اس کام کے اندر کہ مثال کے طور کے اوپر دل کے اسپیشلسٹ ہوں، میں نے علاج کرانا ہے، میرا کوئی ایسا کام بن گیا تو میں ان لوگوں کی رہنمائی حاصل کروں گا، ایک صورت کے وہ دل کے اسپیشلسٹ ہوں، دوسرا وہ ہے کہ میری جیب کے اندر بھی آتے ہوں تو میں دونوں چیزوں میں، اور میری کوئی اور بیماری ہے، میری ہڈی ٹوٹ گئی تو میں ان ڈاکٹر ہوں، پھر ان کی آراء اور ان کے مشورے سے کام کروں۔ اب وہ آپس میں تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس کی ہڈی جوڑنے کے لیے فلاں کام کرنا چاہیے، دل کے علاج کے لیے ایک سٹنٹ کہتے ہیں غالباً وہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، اس طرح کی جو بھی علاج ہیں۔ اب میں ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں، ایک طرف میں کہوں کہ نہیں جی اس کا دل کو مسئلہ ہو گیا لہٰذا اس میں یہ کام کر دینا چاہیے، تو گویا یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی۔
ان کا آپس میں اختلاف کرنا، کسی ایک رائے پر قائم ہو جانا، اس رائے سے عمل کرنا، یہ بہترین کام ہے۔ اب وہ علاج اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس علاج میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کیوں؟ صحت اللہ نے دے دی۔ تو علماء کا، مفتیان کرام کا آپس میں اختلاف کرنا برحق تھا، ہے اور رہے گا۔ میرے پاس 8 سال کے علم حاصل کرنے کے بعد میں یہ کہوں کہ فلاں مفتی صاحب یا فلاں رائے میں میری رائے یہ ہے، تو وہ میری رائے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، کیوں؟ اس سے اوپر بھی بہت سارے درجات ہیں جو میں نے حاصل نہیں کی۔ تو ان کا یہ کام کرنا، علم کے حوالے سے فکر کرنا، علم کے حوالے سے آراء کو قائم کرنا، علم کے حوالے سے اس کی مختلف توجیحات، دلائل کو قائم کرنا، پھر اس کی کوئی رائے قائم کرنا، اس پر عمل کے حوالے سے بات کرنا، یہ وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں۔ نہ میں اس کا اہل ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے پڑھا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جنہوں نے کم پڑھا ہے زیادہ پڑھا ہے، باوجود اس کے وہ کسی کام سے، کسی خانقاہ سے، کسی علم دین کے علم سے نسبت حاصل کرنے والے بن گئے، وہ رائے قائم کرنے کا اختیار بحال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے پہلے ان کو ماہر بننا پڑے گا۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اپنی آیات پر واپس آتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے فہل من مدکر، عبرت حاصل کر لو، فہل من مدکر، نصیحت حاصل کر لو۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے عام زندگی کے اندر؟ عام مسلمان کیا کرے؟ ہر وقت وہ پریشان ہے کہ اس کی سنے، اس کی سنے، فلاں چیز کرے، فلاں چیز کرے، لیکن میرے کرنے کے عوامل کیا ہیں، اعمال کیا ہیں؟ جب میری نظر اس پہ آ جائے گی نا، تو یہ تمام چیزیں جو حقیقت پر مبنی ہیں یا فتنے پر مبنی ہیں، اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے، تو کسی بھی تذکرے میں وہ ہوں گے، وہ میری ذات کے اوپر افیکٹ نہیں کریں گے۔ کیا چیز ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے پہلے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم اللہ کے رسول سے محبت پیدا کر لو، اللہ سے تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، تمہاری کامیابی ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ دوسری چیز، تم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات کرنے والے بنو۔ پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فکر کے ساتھ عام مسلمانوں کو، میرے جیسے نالائقوں کو اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تمام نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، بات کہنے والی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جائے قبول ہو جاتی ہے، چاہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے، چاہے ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے، چاہے رفع الیدین کر کے پڑھی جائے، چاہے رفع الیدین کیے بغیر پڑھی جائے، یہ تمام احادیث کی آراء میں سے ہیں، یہ جیسے جس طریقے سے پڑھی جائے گی قبول ہو جائے گی۔ ہاں وہ کام، مثال کے طور پہ جس کا پچھلے جمعہ بھی ہم نے تھوڑا سا مثال کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ ہم سجدہ کسی غلط طریقے سے کریں، ہم رکوع کسی غلط طریقے سے کریں، ہم نماز کی ہمارے قبلے کی صورت، قبلہ سامنے ہے اور میں کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر فکر کی جائے، اور ایک عمل جو ادا کرنے والا ہے اس کو جس طرح ادا کیا جا رہا ہے، کسی آراء کے مطابق، کسی رائے کے مطابق، جس کا تذکرہ بھی ہم پہلے کر چکے، تو اس کو وہ عمل پر لانا اور کام کروانا چاہیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رسول نے کہا سچ بولنا ہے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں، ہماری کتنے بھی آراء جو ہے مختلف ہوں، لیکن ہم سب متفق ہیں کس بات کے اوپر؟ سچ بولنا چاہیے۔ میرے سے میرا باس پوچھے گا، میں نے اس کو سچ پر مبنی رپورٹ دینی ہے۔ میرے سے میرا غلام ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، میری جیب میں چیز موجود ہے، میں نے اس کو کسی چیز کا، اس نے سوال کیا، میں نے جواب دینا ہے، میں نے جھوٹا نہیں دینا۔ قرآن نے کہا کہ جب تمہارے سے سائل سوال کرنے آئے گا، تم نے اس کی مدد نہیں کرنی، یا تمہارے پاس اس کی مدد کرنے کے بارے میں چیز موجود نہیں ہے، یا اس وقت موجود نہیں ہے، کہا قول معروف و مغفرہ، تم اچھے انداز سے، اچھی زبان سے، اچھے لفظ سے اس کے ساتھ بات کر لینا، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، یہ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک، سب کے نزدیک ایک لفظ کا 10 گنا اجر ہے، اور اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو معانی مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس پر سب متفق ہیں۔ میں اپنے گریبان میں دیکھ لوں کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا اور سیکھا، اور کسی کو سکھانے کے بارے میں کوئی کوشش کی یا نہیں کی۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم کہ تم نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ وہ دھوکہ دہی کسی کو علم کے لحاظ سے ہے، مال کے لحاظ سے ہے، کاروبار کے لحاظ سے ہے، گھریلو اعتبار سے ہے۔ میں نے کسی کو فریب کیا یا نہیں کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تناظر میں اپنی ذات کو دیکھوں، احتساب کروں کہ میں نے اپنے سامنے والے کو دھوکہ تو نہیں دیا، اگر دیا تو میں اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کر لوں، نہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے مغفرت والے پسندیدگی والے اعمال میں سے مجھے عمل حاصل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ میری مغفرت کا باعث بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر میں اور آپ متفق ہیں کہ شراب ہو، زنا ہو، بدفعلی ہو، اگلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، ہم جنس پرستی ہو، جھوٹ ہو، یہ تمام عوامل اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، اللہ کے رسول کی ناپسندیدگی حاصل کرنے والے ہیں۔ نہ میں یہ خود کروں گا، نہ میں کسی کو کرنے کے حوالے سے اس کی رہنمائی کروں گا، اور اگر کوئی کر رہا ہوگا تو وہ جو حدیث نے مجھے 3 طریقے سکھلائے ہیں کہ یہ میں ہاتھ سے روکوں گا، یہ میں زبان سے اس کے خلاف بات کروں گا، یہ میں دل میں اس کو برا جانوں گا، یہ کم کیفیت ہے، تو میں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بن جاؤں گا۔ میں کسی شادی پر نہ جاؤں تو میرے جانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں ساتھ اس بات کا اگر اس بات کو پہلے رکھ لوں گا، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ناچ گانا موسیقی گناہ عظیم ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن پھر وہ کسی بھی کی شادی ہو وہاں سب موجود ہوتے ہیں اور سب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا میں عام مسلمان عام زندگی کے اندر میرے جیسا کم عقل انسان وہ متفق ہوتا ہے جن باتوں کے اوپر، جن حرام کاریوں کے اوپر، جن گناہ صغیرہ و کبیرہ کے اوپر، اس پر وہ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا، اس پر وہ آنا نہیں چاہتا، وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا، اور اگر وہ اس بات کو تعلق بنانے کی کوشش اور جدوجہد میں لگ جائے کہ وہ اختلاف جو ہے تھا اور رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حسن ہے کہ باوجود اختلاف کے بھی ہم اکٹھے ہوں گے، ایک ہوں گے، اور ایک لفظ آج کل بڑا چلتا ہے خبروں کے اندر، ہم سیم پیج کے اندر ہوں گے، ہمارا اختلاف پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سیم پیج ہمیں دین لے کر آیا کہ اختلاف ہوں گے، مسائل ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، تمہیں کسی کی چیز پسند آئے گی، کسی کی نہیں آئے گی، لیکن تم نے اللہ کی رضا، جہاں غصہ تنبیہ لڑائی وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ اختیار کرنا ہے، وہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی آ رہی ہوگی، اس لیے نہیں کرنا کہ یہاں میری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا عمل آ رہا ہے۔ وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں مختصر یہ کہ گناہوں اور ایسے گناہوں والے اعمال واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے نہیں کرنا، اور اچھے اعمال کے ذریعے ہمیں نصیحت حاصل کر کے اللہ کی قربت والے اعمال کو خود بھی کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا